بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی میرے ننے مننے پیارے پیارے دوست، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزے سے ہیں؟ جی جناب، کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کام کمپلیٹ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور اپنا کام جو ہے ٹیچر کو سبمٹ کرا رہے ہیں۔ تو جناب ہمارا کام چل رہا ہے، ہم نئے نئے سبق پڑھ رہے ہیں اور ہمیں نئی نئی معلومات حاصل ہو رہی ہے نا جناب۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے ابھی تک نئے نئے سوالات پڑھ لیے ہیں، نئے نئے چیپٹرز پڑھے ہیں، نئے نئے اسباق پڑھ لیے ہیں، تو کیوں نہ ہم ریویژن بھی کریں، ہے نا؟ کہیں ہم پچھلے اپنے اسباق کو بھول تو نہیں گئے ہیں؟ جو ہم نے معلومات پہلے حاصل کی ہیں، جو دعائیں ہم نے پڑھی ہیں، جو چیزیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، کیا ہم اسے بھول گئے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ہمیں اپنے پچھلے اسباق کو پڑھنا چاہیے، دہرانا چاہیے، ریویژن کرنا چاہیے، جی ہے نا؟ کرنا چاہیے نا ایسے؟ تو مجھے بتائیے کہ آپ ریویژن کرتے ہیں اپنے پچھلے اسباق کو؟ پچھلے جو ہم نے سبق پڑھے ہوئے ہیں ان کو دہراتے ہیں؟ ان میں کی گئی مشق کو دہراتے ہیں؟ نہیں دہراتے۔ چلیں جی جناب، ایسا کرتے ہیں کہ آج مل کے ہم اپنا پرانا پچھلا سبق دہراتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کہیں ہم وہ بھول تو نہیں گئے ہیں، ہمیں کتنا یاد ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنی کتاب کھولیں گے، اسلام کا مکالمہ، اور اس میں صفحہ نمبر 8 کھولیں گے۔ ہم نے ایک سبق پڑھا تھا، سبق نمبر 3، میں حاضر ہوں۔ میں حاضر ہوں، جس میں ہم نے اسلام کا ایک 5واں اہم رکن حج کے بارے میں پڑھا تھا۔ یاد ہے آپ لوگوں کو کہ ہم نے حج کے بارے میں پڑھا تھا اور حج کے بارے میں ہم نے بہت اچھی معلومات حاصل کی تھی۔ تو ایک دفعہ اس سبق کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا پڑھا تھا اور ہمیں کیا معلومات حاصل ہوئی تھی۔ میں حاضر ہوں، سبق نمبر 3۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ مسلمان بڑے شوق سے کعبہ جاتے ہیں۔ وہ خاص طور پر حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ حج میں مسلمان اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کو بڑے شوق سے حج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حج کے دوران مسلمان اللہ سے کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسلمان بڑے شوق سے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، بڑے فخر کی بات ہوتی ہے، بہت نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ہم کعبے پہ جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم عمرہ ادا کرتے ہیں یا پھر ہم حج ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج ادا کرے، اور حج کا جو رکن ہے وہ کب ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم ذی الحج کے مہینے میں جاتے ہیں، اور ذی الحج کے ایک خاص مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم جا کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حج ادا کرتے ہیں۔ عمرہ ہم پورے سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن حج کا ایک خاص دن مقرر ہے۔ اسی دن تمام مسلمان اللہ کے گھر یعنی کہ کعبۃ اللہ جا کر حج ادا کرتے ہیں، اور بڑے شوق سے ہم دوسروں کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ حج پہ جانا بہت بابرکت بات ہوتی ہے، اور دوسرے کو بتانا اور دوسرے مسلمانوں کو اس پورے آپ جتنا حج کرتے ہیں اس کے بارے میں بتانا کہ آپ کس طرح سے حج پہ گئے، آپ نے حج کس طرح سے ادا کیا، اور دوسرے مسلمان جو وہاں نہیں جا پاتے ہیں ان کو بہت ہی اچھے سے سنتے ہیں۔ اور جب ہم جاتے ہیں حج کے دوران کعبۃ اللہ، تو وہاں جا کے جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف میں ہم بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، کیونکہ ہم اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، یعنی کہ اللہ ہی جو ہے ہماری مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ تو ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اپنی مشکلات کے حل کے لیے۔ حاجی حج کے دنوں میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، مگر زمین پہ رہنے والے جانوروں کو نہیں مار سکتی۔ تمام دنیا کے مسلمان حج کے بعد عید مناتے ہیں۔ وہ عید پر بکرے، بھیڑ یا گائے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حج کے بعد سر کے بال کٹوائے تھے، یعنی کہ آپ جب ہم حج کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ حج کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمارے بقرہ عید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے۔ عید الاضحیٰ میں تمام مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور اس میں ہم بکرے کی، بھیڑ کی، گائے کی قربانیاں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج ادا کیا تھا، جسے حجۃ
विदा कहा जाता है। हज को इसको क्या कहा जाता है? जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अदा किया था, उसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, हज्जतुल विदा कहा जाता है। और हज में क्या होता है अहम रुकन कि आपको अपने सर के बाल कटवाने होते हैं। हज के दौरान मुसलमान एक ख़ास दुआ पढ़ते हैं जो ये है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लका। यानी कि यहाँ के इसके मायने क्या हैं जो हमने पढ़ी थी, ये पूरी ख़ास दुआ हमने इसके मायने भी पढ़े थे। लब्बैक के मायने क्या है? मैं हाजिर हूँ। लब्बैक के मायने क्या है? मैं हाजिर हूँ। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ला शरीका इसका उसका कोई शरीक नहीं, ला शरीका उसका कोई शरीक नहीं, लका आप जैसा या आपका, इन्नल हम्दा बेशक तमाम तारीफ़ें आप ही के लिए हैं, वन्निअमता लका मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही की अता है, वल मुल्क तमाम दुनिया के मालिक आप ही हैं। यानी कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये दुआ हमने याद की थी। क्या आपको ये दुआ याद हुई है? याद हुई है, अच्छे से याद की है। फिर आपने इसके मायने याद किए हैं तो आपको इसके मायने याद करने हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो आपने दोबारा से याद करने हैं। ठीक है जनाब, क्या करना है? आपने वीडियो को बार बार देखना है, अच्छे से देखना है और पढ़ना है, याद करना है। आपने ये ख़ास दुआ हज के दौरान जो मुसलमान पढ़ते हैं ये आपने ख़ुद से पढ़नी है, दोबारा पढ़नी है। इसको याद करें अच्छे से और इसके मायने भी याद कीजिए। जी जनाब, मायने भी याद कीजिए इसके। और फिर अपने टीचर को सुनाइए, अपनी मम्मा बाबा को सुनाइए, अपने बहन भाइयों को सुनाइए कि आज हमने दोबारा से अपना पिछला काम दोहराया है। पिछला काम दोहरा के हमने ये दुआ दोबारा से पढ़ी है। आप भी हमारे साथ पढ़िए और अपने टीचर को वॉइस नोट भेजें कि हमने हज के बारे में दोबारा पढ़ा है। इसकी दुआ भी पढ़िए, उनको सुनाइए, उनको उनके मायने सुनाइए। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।